الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہیں اور لے کر آئیں ایک آیت کریمہ قرآن پاک میں سے آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اور تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور عہد کو پورا کرنے کے بارے میں خاص میرا ہی ڈر رکھو، کسی اور سے ڈرنے کی بجائے۔ وایای فارہبون، خاص مجھ سے ہی ڈر رکھو، میرا ہی ڈر رکھو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی کا مطلب ہے اے بیٹے، اسرائیل اے بنی اسرائیل، اے ابن اولاد یعقوب۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو یہ انہی کی اولاد جو آگے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے لے کر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کو میں نے نوازا اور کس طرح انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات پر اس موضوع کو، اس بیان کو بار بار تکرار کے ساتھ ان کو بیان فرمایا، اور تکرار کے ساتھ بیان کرنے کے اندر بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، جبکہ سب سے بڑی حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ اس بار بار کے تکرار سے مسلمانوں کو سمجھانا اور اس سے عبرت حاصل کرانا مقصود ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات پیش آئے، کہ وہ بنی اسرائیل جو مقتدر اپنا جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود، جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امت ہونے کے باوجود، اور تورات جیسی عظیم کتاب اپنے پاس ہونے کے باوجود اگر وہ پستی کا شکار ہوئی اور اپنے اعتقاد کے بگاڑ پر کس طرح وہ پستی کا شکار ہوئی اور کس طرح وہ مقہور ہوئی، مغلوب ہوئی، ان ذلت ان کی جو ہے نا ان کا مقدر بنا، یہ چیزیں سب مسلمانوں کو بتانا اور عبرت دلانا مقصود ہے کہ کس طرح ان کو، اور پھر دوسری طرف جس طرح ان لوگوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا، پھر ان کی اتباع کی، اور جو ان کے پاس کتاب موجود تھی، تورات تھی، اس کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پھر جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو کیا کیا، ان کو فتح عطا کی، بہت ساری قوموں پر فتح عطا کی، زمانے کے اندر ان کو عزت دی۔ یہی تو بات ہے کہ نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آگے جا کر ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی۔ آگے فرمایا اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ کے اس حصہ کے اندر حضرت سیدنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جو یہودی رہا کرتے تھے، جو یہودی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا۔ وہ کیا تھا کہ میں نے ان کو فرعون سے نجات دی، میں نے ان کے لیے دریا کے اندر گزرگاہیں بنا دی، میں نے ان کے لیے سائبان بنا دیا بادل کو، ان کے لیے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، پھر ان کے اندر میں نے ان کے پینے کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے،
پھر ان کو میں نے ایک عظیم کتاب تورات عطا کی۔ یہ سارے کے سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا اور فرمایا تم میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں تمہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، تو میرا یہ احسان یاد کرو۔ اور یہاں یاد کرنے سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نعمت کا اس کو یاد کرنا، زبان سے اس کا تذکرہ کر دینا، بلکہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، وگرنہ کسی نعمت کا شکر نہ ادا کرنا اس کے بھول جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرو۔ وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میں تم سے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد کو پورا کروں گا۔ تو عہد سے مراد کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے عہد کو پورا کرو، اور میں بطور ثواب تمہیں جنت کے اندر داخل کر کے اپنے ساتھ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں وہ پورا کروں گا۔ اور پھر وعدہ پورا کرنے کے معاملے کے اندر بجائے اس سے کہ تم کسی اور سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف میرا ہی ڈر رکھو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہ جو وعدہ ہے اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوفو بعہدی فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرو، جو تم نے عہد کیا تھا، جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت اپنا سورۃ المائدہ کے اندر ایک اس عہد کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میں نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، پھر ان کے اندر 12 سردار قائم کر دیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وآمنتم برسلی، میرے رسول پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اس کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو، پھر اس کے بدلے یہ تم وعدہ جو تم نے کیا تھا اس کو پورا کرو، پھر میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں کیا کروں گا تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ ایک دوسرا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر میں تمہیں ان باغوں کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ شخص جو تم میں سے اس کے بعد پھر گیا، جس نے انکار کیا، پھر سمجھ لو کہ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو وعدہ ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا ہے، تو عہد سے مراد ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے آخر زمانہ میں اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجوں گا نبی بنا کر، تو جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، اور جو اس نور کی تصدیق کرے گا جو وہ لے کر آئے گا، تو پھر کیا ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو پھر میں کیا کروں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو پھر میں انہیں بطور ثواب جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا اور لیا تھا۔
تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آج کے سبق سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اولاد ہونے کے باوجود اور اب اتنا عظیم کتاب تورات ان کے پاس ہونے کے باوجود پھر انبیاء کی اولاد اور ان کی امت ہونے کے باوجود اگر وہ پستی کا شکار ہوئی تو کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے تعلیمات انبیاء، تعلیمات کتاب کو پس پشت ڈالا اور پھر وہ جو ہے نا ذلت کا شکار ہوا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں، مسلمانوں کو ہر طرف سے وار کیوں کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمان دبے کیوں جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں اور بنی اسرائیل کے یہی واقعات پڑھیں تو جس طرح انہوں نے تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اور کتاب کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کی، تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بھی یہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پستی کا شکار ہے۔ آپ ان کے واقعات کو پڑھ کر اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح آج ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم جو ہے نا مغلوبیت کا شکار ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ہمیں وار کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں جو ہے نا ایک بالکل سکیڑا جا رہا ہے کس طرح کہ ہم ان کو ختم کر دیے جائیں۔ تو اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم پھر وہی عزت پائیں، پھر وہی مرتبہ اور مقام پائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا بھی کوئی مقام ہو کہ ہم جو زبان سے بولیں تو وہ پورا ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تعلیمات انبیاء، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی سبق سے مکمل سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے، اور آج کے سبق کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کمنٹس ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس ضرور کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔